السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس سے کیا ان دونوں ملکوں میں امن برقرار ہو سکتا ہے، اس حوالے سے سوالات کریں گے، بارڈر کے حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یو این نے استنبول میں میٹنگ کی ہے، اس میں کافی سیریس پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں یو این نے ایمفیسائز کیا ہے کہ افغانستان کو آئسولیشن سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ انسٹیبلٹی اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد سر، پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر جھڑپیں چل رہی ہیں بارڈر پر، کس قدر حالات جو ہیں پھر سے خراب ہو چکے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ بارڈر پہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ بارڈر پہ کیسے حالات چل رہے ہیں، کچھ ڈیٹیل دیجیے اس بارے میں، ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بتائیے کہ پاکستان کا تو یہ کہنا تھا نا کہ ہم نے چوکیاں جو ہیں تباہ کر دی ہیں اور گاڑیاں بھی ان کی تباہ کی ہیں، تو پھر وہاں سے حملہ کیسے ہو رہا ہے؟ ورشا، پہلے ایسا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب جنگ شروع ہو گئی تو چین نے اس میں کافی کوشش کی کہ مصالحت کی جائے، اور آپ کو اگر یاد ہو رمچی میں جو مذاکرات ہوئے 7 دن تک جاری رہے تھے۔ 7 دن بیٹھ کے دونوں جانب سے کافی ایشوز کو حل کر لیا گیا تھا۔ ایک جانب پاکستان اور افغانستان کی یہ جنگ جاری تھی، دوسری جانب چونکہ ایران اور امریکہ کا ایشو چل رہا تھا تو پاکستان زیادہ جو کوششیں تھیں پاکستان کی سفارتی، وہ وہاں پہ پاکستان مصروف تھا۔ اس دوران میں جو چین نے کوششیں کی، واقعی قابل قدر کوششیں ہیں، چین نے بہت پاکستان کا ساتھ دیا اور طالبان اس حد تک انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ افغان حکومت نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا، کہیں 60 کا فگر آیا، کہیں 100 کا فگر آیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے تو جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیں۔ مطلب مسلسل اگر آپ دیکھیں ان کے وزیر خارجہ کے بیانات بھی آ رہے تھے، دیگر جو لوگ ہیں ان کے بیانات بھی آ رہے تھے، تو ایک پازیٹیو جا رہا تھا۔ ہم بڑے لوگوں کی یہ توقع تھی کہ یہ جو رمچی کے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد افغان طالبان جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پاکستان جو ہے اس پر کوئی ابھی تک رد عمل نہیں دے رہا، پاکستان کی جانب سے کوئی ایک بیان بھی نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستانی سمجھتا تھا کہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے ہم دیکھیں گے کچھ دن، اس کے بعد اس پر کوئی آفیشیل رد عمل دیں گے۔ اب ورشا، اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ دوبارہ یہ واقعات کیوں شروع ہوئے ہیں؟ اصل سوال تو یہی ہے نا۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اب پہلے تو تحریک طالبان کے لوگ تھے، وہاں سے پاکستان میں خود دہشت گردی کرتے تھے اور حملوں میں ملوث تھے، پھر افغان طالبان ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب جو نیا ایک معاملہ آ گیا ہے وہ القاعدہ کا آ گیا ہے۔ القاعدہ جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے افغانستان میں پاکستان کے خلاف۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ خاموش تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ٹی ٹی پی آلریڈی کارروائیاں کر رہی ہے تو وہ صرف فیسیلیٹیشن کرتے تھے تھوڑی بہت۔ اب ان کا جو ریسنٹلی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے اور وہ جہاد کر رہی ہے، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو جد و جہد ہو رہی ہے وہ تحریک طالبان افغانستان کر رہی ہے یا تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے، وہ اصل میں پاکستان کے اندر جہاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کفر کا نظام ہے اس کو ختم کر کے اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ تو اب القاعدہ نے جب یہ بیان جاری کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھے ان کو سبوتاژ کیا جائے، ان کو ناکام بنایا جائے۔ اب انہوں نے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو ریسنٹ حملے ہوئے ہیں اس کے اندر القاعدہ اور دیگر جو گروپ ہیں وہ بھی ملوث ہیں اس کے اندر۔ تو اب یہ گیم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے بھی سپورٹ تھی، میں نے کئی دفعہ کہا کہ جی ان کو انڈیا کی سپورٹ ہے، ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہے، ان کو امریکہ کی سپورٹ تھی، ان کو ایون قطر کی سپورٹ تھی۔ دیکھیں
فائنینشیل سپورٹ ہو, ملیٹریلی کچھ ان کو مل رہا ہو, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو, تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی وہاں سے, اور یہ پراکسی کا کام کر رہے تھے. اب القاعدہ بڑا اس نے کھل کر یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ یہ جو جد و جہد ہے یا یہ جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریسنٹ حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ باجوڑس میں دیکھ لیں آپ نے, وہاں پہ کنڑ سے وہاں پہ حملے ہوئے, آپ نے انگور اڈا میں دیکھ لیے وہاں پہ حملے ہوئے, سویلین سائٹ کو نشانہ بنایا. ہاں, اور ایسا نہیں کہ اس کوئی پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں تھی وہ پاکستان کے اندر زیادہ تر ہماری فورسز کو ٹارگیٹ کرتے تھے, ہماری جو آرمی تھی یا ہماری پولیس تھی. اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, کوارڈ کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں, ڈرون استعمال ہو رہے ہیں, اور ان ڈرونز اور ان کے ذریعے وہ ہماری سویلین لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی چوکیوں پر تو حملے ایک تسلسل تھا, پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن اب یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ آپ ڈرون استعمال کرتے ہیں, اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ باقاعدہ اسرائیل کے ڈرونز ہیں جو کہ انڈیا کے تھرو افغانستان میں آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ انہوں نے ایک اس کو مسلسل, اس کو یہ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ ہماری ایئر فورس ہے, یہ جو ڈرون ہے ان کو یہ اپنی ایئر فورس کہتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم نے ایئر فورس سے حملہ کیا ہے. تو یہ ڈرون اور کوارڈ کاپٹر جو ہیں یہ اب استعمال ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی جانب سے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پولیس کو اینٹی ڈرون جو گنز تھیں وہ دے دی گئیں دیگر, ورنہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں تو کوئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اب تھوڑا بہت ہے, لیکن اس پر بھی لوگوں کی شکایات ہیں کہ جی وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, تو وہ الگ بحث ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں, بے یقینی ہے. اور جو میرے سورسز ہیں, پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو نارملائز کیا جائے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں مزید خراب ہوں گے. آنے والے دنوں میں پاکستان پھر کوئی بڑے حملے کر سکتا ہے, مطلب ریٹیلیٹ کرے گا نا پاکستان. مطلب ظاہر ہے کہ اس کو جواب دے گا, کیونکہ یہ دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو مختلف شہروں کے اندر واقعات ہو رہے ہیں. پھر جہاں سویلین لوگ زخمی ہوتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت پھر ایکشن لیتی ہے, اور سیکورٹی فورسز تو پہلے ہی شہداء کا آپ دیکھ لیں قربانیاں دے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میری کچھ سورسز سے بھی بات ہوئی تھی, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پھر ٹارگٹ کیا جائے, اور جہاں جہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, جہاں پہ ان کے یہ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اچھا سر, افغان طالبان اور TTP مل کر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ باجوڑ میں جو اٹیک ہوا تو سویلین کو اٹیک کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پازیٹیو بیان بھی ملتے ہیں, پھر اس کی دوسری جانب برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نیگیٹو بیانس بھی ملتے ہیں. اب دھمکیاں بھی آ رہی ہیں فتنہ الخوارج کے کمانڈر جو ہیں عبدالحمید خراسانی کی جانب سے, انہوں نے یہی دھمکی دی کہ پاکستان کو ہم اوپر اور بھی حملے کریں گے. تو کیا لگتا ہے پاکستان تو ظاہری بات ہے چپ نہیں بیٹھے گا, ضرور ریٹیلیٹ کرے گا, کیا یہ بات مطلب یہ جنگ پھر سے شروع ہوگی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہم اس بات پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ افغان حکومت کوئی ایک پیج پہ تو نہیں ہے, وہاں پہ یہ اختلاف تو موجود ہے. امیر متقی صاحب ایک بیان دیتے ہیں, نور اللہ نور جو ہیں وہ ڈفرینٹ بیان دے دیتے ہیں, یہ خراسانی کا بیان آپ نے دیکھ لیا. تو وہاں پہ تو ڈویژن بہت زیادہ ہے, یعنی وہاں تو حکومت ہے ہی نہیں نا کہ اب ہم کہیں کہ جی ایک پیج پہ ہوں گے ساری. وہاں پہ قندھار کا ایک موقف آتا ہے, کابل کا دوسرا آ جاتا ہے. حقانی صاحب جو ہیں سراج الدین حقانی ایک بات کرتے ہیں, ملا ہیبت اللہ دوسری بات کر دیتے ہیں. وہاں پہ آپ ہر بندے کو سنیں گی تو آپ سمجھیں گی کہ یہ کس کا بیان دے رہا ہے. یعنی وہاں پہ امیر متقی صاحب کا جو آگے بھی بیان آیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ اپنے لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بڑے احتیاط سے بیان دیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے, ان بیانات سے نقصان ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ یہ بات اب سامنے آ گئی نا کہ ان کے اندر ڈویژن ہے. وہاں پہ بھی ایسے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انگیج رکھا جائے. ایک عالمی سازش بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اگر یہ پورا بارڈر مصروف ہے, اس طرف ایران میں بھی چل رہا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں
دہشت گردی پاکستان میں چلتی رہے. اور پاکستان جو ہے اب چمن میں بھی آپ دیکھ لیں کارروائی چمن میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے, سویلین وہاں پہ بھی اسی طرح ہوئے. تو یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اب جیسے خراسانی کا یہ بیان ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے نا القاعدہ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو القاعدہ کے لنکس ہیں ان کے اندر وہ پلان کر گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یعنی اگر ٹی ٹی پی کے خلاف یہ کارروائی کرنے جاتے ہیں نا, ہم نے پہلے جب ایک دفعہ 2 ڈسکشن اس پر بھی ہم نے کیا تھا کہ یہ کیوں کارروائی نہیں کرتے, تو اس میں اس لیے کارروائی نہیں کرتے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا اب القاعدہ ہے یا کوئی دوسری تنظیم ہے, وہاں تو 2 درجن تنظیمیں ہیں, تو وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گی. اسی وجہ سے جو تحریک جو افغانستان کے طالبان رجیم ہے وہ تحریک طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. ان کو ڈر ہے, خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ہی تختہ الٹ جائے. تو وہ بڑی خاموشی سے کام کر رہے تھے. لیکن اب جب یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے واضح ہو رہا ہے. لیکن وہاں کی ابھی ہم بات کریں گے UN کی جو رپورٹ آئی ہے, لیکن یہ پہلی کوئی رپورٹ تو نہیں ہے نا. تو وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر صرف اس بات پر بھی نہیں کہ صرف پاکستان کے ساتھ, سنٹرل ایشیا سے ان کے تعلقات آپ دیکھ لیں. پھر پاکستان نے تو چلو اپنے لیے روٹس کا بندوبست بھی ہو گیا کہ جی ہم سنٹرل ایشیا تک کدھر سے جائیں گے. ہم نے ایران سے بھی راستہ نکال لیا ہے, ہم نے چائنا سے بھی راستہ نکال لیا ہے. اب افغانستان بری طرح پھنس گیا ہے, وہ بالکل آئسولیشن میں چلا گیا ہے, تنہا ہو گیا ہے, اور اس کو اب اپنے اندر جو اختلافات ہیں نا وہی وہ حل نہیں کر پا رہے. سر چونکہ آپ نے یہ UN کی رپورٹ کی بات کر لی تو اسی حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں یہ سمجھ رہی ہے کہ افغانستان میں, مطلب دیکھا جائے تو یہ تو ان کے فیور میں ہی بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ حملوں کو تو دیکھ رہے ہیں, وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہیومینٹیرین کرائسس وہاں پہ بڑھ رہے ہیں, آئسولیشن بڑھ رہی ہے اور یہ آئسولیٹ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو نہیں ہونے چاہیے والا یہ سوال ہے, یہ آپ اس کو کس طرح نظر وہ UN دیکھیں نا, UN نے ایک رپورٹ دی, پھر دوسری دی, پھر تیسری دی, جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 درجن دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. جی. پھر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, اور کہا کہ جی بالکل افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں ٹی ٹی پی کو وہاں پہ تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے کی تھی. لیکن جو تیسری چوتھی رپورٹ تھی اس کے اندر انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اکنامک کرائسس ہے افغانستان کے اندر, وہاں پہ جو 60 سے 70% لوگ ہیں ان کے پاس خوراک کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ ہمسایوں کے ساتھ لڑیں گے, دہشت گردی کریں گے, تو کوئی آپ کو کیوں سپورٹ کرے گا. پھر دیکھیں نا, جب سے ایران کا کرائسس ہوا ہے تو پوری دنیا میں کرائسس ہے نا, تو افغانستان بھی اسی طرح اس کے اندر کرائسس میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہ وہ کوئی ان کی اقتصادی کوئی پالیسی ہے, نہ انہوں نے کوئی گورننس کی ہے, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ. اچھا, پھر جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کوئی ملک کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کر دیا, یعنی چائنیز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. تو وہاں پہ اب کون وہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کرے گا, یعنی انویسٹمنٹ کون کرنے آئے گا وہاں پہ. تو UN کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ افغانستان جو ہے وہ اندھیروں میں جا رہا ہے, اور اگر اسی طرح جاتا رہا تو وہ ایک نو مین لینڈ ہو جائے گی. مطلب جس کا مرضی ہے جو مرضی کرے, وہاں پہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی, اور بس جو دل چاہتا ہے ہر بندے کا وہ کرے گا. کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ وار لارڈز ہیں, جب یہ بھوک بڑھتی ہے نا تو پھر وہاں پہ افراتفری مچ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ اب قطاروں میں کھڑے ہو کے سامان خرید رہے ہیں, تو جب وہاں پہ کوئی سامان نہیں ملے گا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی, روزگار نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ یہ بات اٹھائی ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کی زیادتیاں ہیں, میڈیا پہ پابندی ہے, میڈیا پابندی ہے, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو اب وہاں پہ جو غربت بڑھ رہی ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تو UN کا یہ کہنا ہے کہ کسی طور بھی افغانستان کو انگیج کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں اور خطے کے ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ تجارت کریں, اس کے ساتھ ہیلپ کریں اس کی. لیکن معاملہ یہی ہے نا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں بھئی, ہم تو کبھی ہم نے انکار نہیں کیا. پاکستان کا تو یہی موقف ہے نا کہ ہمیں کسی اور چیز سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں صرف دہشت گردی سے مسئلہ ہے. اسی دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں ہم بائی لیٹرل ٹریڈ بھی تیار ہیں, ٹھیک ہے,
ہم جو ہے آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی فیسلٹی دے دیں گے, آپ صرف یہ کام کریں کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو یہ ایک ایشو ہے, ورنہ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ جی وہاں پہ کرائسس زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا ایک طرف کرائسس ہو رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو مطلب وہ سپورٹ کر رہے ہیں نا ان لوگوں کو. تو ایک ہمیں ان کی, پھر میں نے یہ کہتا ہوں نا کہ یہ تو ٹرسٹ نہیں ہے نا ہمیں, کہ آج یہ ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں, پھر یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا اب یہ نور جو تھے انہوں نے آ کے نیا کام کر رہے ہیں, جی ڈیورنڈ لینڈ کو نہیں ہم مانتے, جی یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہی نہیں ہے. او بھئی آگے تو ہمارے مسئلے تھوڑے ہیں کہ اب آ کے یہ کام ساری دنیا مان رہی ہے کہ یہ ایک لائن ہے پاکستان اور افغانستان, اور یہ نہیں مان رہے. اچھا پھر یہ کوئی موقع بھی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا, کوئی ہوتا ہے کوئی, او بھئی آپ کے تو کرائسس ہیں, آپ کی تو وہاں پہ کوئی حالت نہیں ہے آپ کی, آپ حکومت آپ کر نہیں پا رہے ہو, آپ کی پورے افغانستان پہ حکومت نہیں ہے, اور آگے وہ باؤنڈری کی بات کرنے. وہ باؤنڈری کی بات وہ کرتا ہے جس کا اپنا ملک کو اس نے سنبھالا ہو. اپنا ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے اور جناب ان کو فکر ہے جی یہ ہماری جو ڈیورنڈ لینڈ ہے یہ ہماری نہیں ہے بلکہ ہمارا اور بھی حصہ ہے. وہ اپنی زمین تو سنبھال لو نا. اتنی وہ نالائق ہیں, نااہل ہیں, قابض ہیں, اسی وجہ سے لوگ تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا. لیکن ڈنڈے کے زور پر آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے بیٹھے رہیں, پھر وہ اسی طرح پاکستان تو جواب دے گا. میں نے کہا نا کہ پاکستان بہت جلد جواب دینے والا ہے اور ان کو پتہ لگ جائے گا. سر پچھلی پوڈ کاسٹ میں میرا یہ سوال تھا, میں نے آپ سے یہ بولا تھا کہ چائنا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو حل کی طرف جائیں گے, تو آپ کا یہی کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا. تو کیا اب حالات دیکھا ہے کس طرح کشیدہ ہو چکے ہیں, بارڈرز پہ کیا حالات چل رہے ہیں, سویلین کو اٹیک کیا جا رہا ہے, تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے مذاکرات جو ہیں کوئی حل؟ میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے پہلے بھی قطر میں مذاکرات کیے, ترکیہ میں مذاکرات کیے, یو اے ای میں مذاکرات کیے, سعودی عرب میں مذاکرات کیے. چائنا 7 دن 8 دن لے کے بیٹھا رہا, اس کے بعد بھی یہ حالت ہے. تو اب پاکستان کس پہ ٹرسٹ کرے, کیا کرے وہ؟ تو اب اگر مثال کے طور پر میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی گارنٹر آ گیا میں درمیان میں تو ٹھیک ہے. اب یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ کہیں گے ہم نے نہیں کیے, ہماری تو چوکیاں ہی وہاں نہیں ہیں, ہم نے تو کوئی ڈرون ہم نے نہیں بھیجے. تو ان کی مانیٹرنگ کا کوئی, ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اس کی مانیٹرنگ کا ایک سسٹم ہو تاکہ پتہ لگے جو خلاف ورزی ہو فوری طور پر سامنے آ جائے, اور یہ نہ پاکستان کرے نہ افغانستان کرے, تھرڈ پارٹی کرے, تاکہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ان کے حقائق تک پہنچا جائے. بالکل ہاں. اچھا سر, یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی جب پاکستان اور چائنا کے درمیان, جو پاکستان اور افغانستان میں چائنا میں جو مذاکرات چل رہے تھے, اس دوران یہ نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی کہ افغانستان TTP کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے. تو پھر یہ تو آنکھوں میں دھول ہی چھونکنا ہوئی, یا یہ بلف ہوا؟ یہ تو میں نے دیکھا نا, آپ کو پہلے کہا نا کہ جب آپ نے یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری کہ دیکھیں جب تک آپ ایسے اقدامات کریں گے جو کہ ہمیں نظر آئیں گے کہ واقعی یہ صحیح اقدامات ہیں. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آنکھوں میں دھول جھونکیں اور آپ کہیں جی ہم نے گرفتار کر لیا ہے, پھر اگلے دن چھوڑ دیں. انہوں نے گرفتار کیا, اگلے دن چھوڑ دیا, کچھ کو 2 دن رکھا, کچھ کو 4 دن رکھا, ہفتہ رکھ کے پھر چھوڑ دیا. تو پاکستان کو پتہ ہے یہ کہ یہ ڈرامے کریں گے, یہ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ یعنی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو دکھائیں گے کہ جی ہم نے گرفتار کر لیا, پھر چھوڑ دیں گے. تو پاکستان نے اسی وجہ سے دیکھیں نا کوئی بیان جاری نہیں کیا, آفیشیلی کوئی بیان نہیں جاری ہوا, اور یہ بار بار کہتے رہے کہ جی ہم نے تو بڑے اقدامات کر دیے ہیں, آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو پاکستان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, ہم انتظار کرنے کی پالیسی پر کاربند ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کب تک جو ہے ان کو رکھتے ہیں اور کیا آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ. سر اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک جرگہ رکھا گیا. کیا لگتا ہے ان جرگوں کی کیا اہمیت ہے ان جیسے حالات میں, جیسے سنگین حالات میں؟ دیکھیں نا وزیر اعلیٰ صاحب صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اس میں فتنہ الخوارج انوالو ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز انوالو ہیں. تو یہاں پہ تو ایک معاملہ یہ ہے نا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں نا کہ بھئی آپ یہ ڈرون حملے کون کر رہا ہے. بھئی ہماری فورسز کو کیا ضرورت ہے کسی کے گھر پہ یہ ڈرون حملہ کرنے کی, کوارڈ کاپٹر سے حملہ کرنے کی؟ ہمیں کوئی ضرورت ہے جب کہ ہماری اپنی وہاں حکومت ہے, ہمارا فورسز ہیں, ہماری پولیس ہے, ہمارے ادارے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب میں نے جرگہ وہ کھیل رہے ہیں, یعنی اس سے پہلے بھی وہ جرگہ کر چکے ہیں, پھر ایک جرگے میں لوگوں کو بلایا, مہمان ہی کوئی اٹھا کے لے گیا. تو مطلب اس سے پہلے علی امین صاحب تھے, انہوں نے بھی 7-8-10 جرگے کر لیے تھے. یہ معاملہ جرگوں کا نہیں ہے بھیا, آپ بیٹھیں, آپ فیصلہ کریں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. کیا آپ پاکستان کے ساتھ ہیں
اور اگر آپ پاکستان کے ساتھ ہیں آپ ریاستی اداروں کو بٹھائیں, ان سے آپ بریفنگ لیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جناب جیسے ہی حملہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے, تو آپ فوراً الزام لگا دیتے ہیں. بھئی آپ کو انہوں نے بار بار یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے خلاف جو جنگ میں نے کہا نا ایئر فورس استعمال ہو رہی ہے, وہ ایئر فورس یہ ڈرون ہے نا, بالکل وہ ڈرون آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ آ کے اٹیک کر جاتے ہیں, تو وہ جو سویلین مر جاتے ہیں, پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں. جب احتجاج کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کو ایک دم ان کو ہوتا ہے سیاسی مائلیج لینے کا, وہ کہہ دیتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اب انہوں نے پھر یہ کام کیا ہے, تو وہ پھر اپنے جناب دھواں دار تقریر کر کے جو ہے نا بڑھ کے مار دیں گے, اور اپنی کرسی کا پتہ نہیں ہے جانے کا کب جانے والی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اس میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ, اور میں جرگہ بلا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. ان جرگوں سے ایشو حل نہیں ہوتے. آپ بیٹھیں گے لیکن آپ وفاق کے ساتھ فریق ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ بیٹھیں نا, آپ وفاق کے ساتھ بیٹھیں, آپ بلائیں نا میٹنگ, آپ بلائیں کور کمانڈر صاحب کو کہ جی یہ واقعات ہوئے ہیں, یہ دیکھیں آپ کہاں سے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہاں سے یہ آئے ہیں, کہاں سے حملہ ہوا ہے اور کیا واقعات ہیں. تو اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کرتے رہیں, پھر تو آپ کرتے رہیں نا سیاست. نہ آپ سیاست آپ صحیح کر سکے, نہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کرا سکے, نہ آپ گورننس کر سکے, نہ آپ صوبے میں جو ہے کوئی لا اینڈ آرڈر بہتر کر سکے, نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اگر یہ حالات ہوں گے تو پھر اس میں ہم کیا جرگے کھیلتے رہیں گے. مطلب آپ کا یہی کہنا ہے کہ جرگوں کی طرف نہ جایا جائے بلکہ اتفاق سے وفاق کے ساتھ فائدہ کوئی نہیں نا. کئی دفعہ جرگے ہو چکے ہیں, کوئی نئی بات ہونا, نئی بات کریں نا. جرگے تو آپ کر چکے ہیں, کتنی دفعہ کر چکے ہیں, جرگوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. بالکل. ہاں, دہشت گردی ایک واحد مسئلہ ہے جو کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کر ظاہر ہے فریقین سارے بیٹھیں اور اس کو حل کریں. بالکل. بہت شکریہ ارشد سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.